سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرمانروا جلال الدین اکبر۔ جلال الدین اکبر سلطنت مغلیہ کے تیسرے فرمانروا ظہیر الدین محمد بابر اور ہمایوں کے بعد ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے وطن سے 1542 میں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر اسے کلانور ضلع گروداسپور مشرقی پنجاب میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ہیمو بکال کو پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی۔ مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا۔ پھر اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینی شروع کی۔ پیدائش 15 اکتوبر 1542 عمر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ وفات 15 اکتوبر 1605 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مدفن مقبرہ جلال الدین اکبر میں دفن ہے۔ مذہب اسلام دین الہی۔ زوجہ ازواج میں مریم الزمانی، رقیہ سلطان، سلیمہ سلطان شامل تھیں۔ اولاد میں نور الدین جہانگیر، مراد مرزا، دانیال مرزا، آرام بانو بیگم، خانم سلطان بیگم، شکر النساء بیگم شامل تھے۔ والد کا نام نصیر الدین محمد ہمایوں تھا۔ والدہ کا نام حمیدہ بانو بیگم تھا۔ بہن بھائیوں میں بخشی بانو بیگم، مرزا محمد حکیم، علمان مرزا شامل تھے۔ خاندان تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مناصب مغل بادشاہ کے منصب پر فائز تھے۔ برسر عہدہ 11 فروری 1556 تا 27 اکتوبر 1605۔ پیشہ شاہی حکمران۔ مادری زبان فارسی۔ پیشہ ورانہ زبان چغتائی، فارسی، ہندوستانی۔ لیکن وہ ایک بے دین آدمی تھا۔ اس نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور دین اسلام کو چھوڑ کر اس نے اپنا ایک مذہب اور بنا لیا تھا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ اس کے اہم شقیں تھیں کتا اور خنزیر حلال تھا۔ اس مذہب میں مسلمانوں پر اور دین اسلام پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئیں، حتیٰ کہ اسلامی شعار اختیار کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ ایک مضبوط شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل، اکبر نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کو وسعت دی کہ برصغیر پاک و ہند کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہو۔ تاہم مغل فوجی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی تسلط کی وجہ سے اس کے اقتدار اور اثر و رسوخ نے پورے برصغیر میں توسیع کی۔ وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں انتظامیہ کا ایک مرکزی نظام قائم کیا اور شادی اور سفارتکاری کے ذریعے فتح یاب حکمرانوں کو مفاہمت کی پالیسی اپنائی۔ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے متنوع سلطنت میں امن و امان کے تحفظ کے لیے اس نے ایسی پالیسیاں اپنائیں جو اسے اپنے غیر مسلم مضامین کی حمایت حاصل کرتیں۔ قبائلی بندھنوں اور اسلامی ریاست کی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اکبر نے اپنے بادشاہ کی حیثیت سے ہند فارسی ثقافت کے ذریعے اس اظہار وفاداری کے ذریعے اپنے دائرے کی دور دراز کی زمینوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ مغل ہندوستان نے ایک مستحکم اور مستحکم معیشت تیار کی جس کے نتیجے میں تجارتی توسیع اور ثقافت کی زیادہ تر سرپرستی ہوئی۔ اکبر خود آرٹ اور ثقافت کا سرپرست تھا۔ انہیں ادب کا شوق تھا اور سنسکرت، اردو، فارسی، یونانی، لاطینی، عربی اور کشمیری میں لکھی گئی 24,000 سے زیادہ جلدوں کی لائبریری تشکیل دی جس کے عملے میں بہت سارے اسکالرز، مترجم، آرٹسٹ، خطاط، مصنفین، کتاب ساز اور قارئین موجود تھے۔ اس نے خود کو 3 اہم گروہوں کے ذریعے خود کیٹلاگ میں شامل کیا۔ اکبر نے فتح پور سیکری کی لائبریری کو خصوصی طور پر خواتین کے لیے بھی قائم کیا اور اس نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی تعلیم کے لیے اسکول پورے دائرے میں قائم کیے جائیں۔
انہوں نے کتاب سازی کو بھی ایک اعلیٰ فن بننے کی ترغیب دی۔ بہت سارے عقائد، شاعروں، معماروں اور کاریگروں کے مقدس انسانوں نے مطالعہ اور گفتگو کے لیے پوری دنیا سے اس کے دربار کو آراستہ کیا۔ دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کی عدالتیں فنون، خطوط اور سیکھنے کے مراکز بن گئیں۔ اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل جانا شروع کیا اور مغل طرز کی فنون، مصوری اور فن تعمیر کے ذریعے ایک الگ ہند فارسی ثقافت ابھری۔ آرتھوڈاکس اسلام سے مایوسی اور شاید اپنی سلطنت کے اندر مذہبی اتحاد کو قائم کرنے کی امید میں اکبر نے دین الہی کو جنم دیا، جو ایک ہم آہنگی مذہب ہے جو بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ زرتشت پسندی اور عیسائیت کے کچھ حصوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کے دوران کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت جسامت اور دولت میں 3 گنا بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا اور مؤثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا۔ غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر کے اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر مقرر کر کے وہ پہلا مغل حکمران تھا جس نے آبائی مضامین کا اعتماد اور وفاداری حاصل کی۔ انہوں نے سنسکرت ادب کا ترجمہ کیا۔ اس نے مقامی تہواروں میں شرکت کی، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مستحکم سلطنت کا انحصار اپنے مضامین کی باہمی تعاون اور نیک خواہش پر ہے۔ اس طرح مغل کے دور حکومت میں کثیر الثقافتی سلطنت کی بنیادیں ان کے دور حکومت میں رکھی گئیں۔ اکبر کو اس کے بیٹے شہزادہ سلیم نے بعد میں شہنشاہ بنایا۔ بعد میں اسے جہانگیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دیں اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا جو ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغہ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ اکبر کا دین الہی کافی مقبول ہوا جس کی وجہ اس میں میانہ روی کی موجودگی تھی۔ جنگیں اور فتوحات 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتور، 1569 میں رتھم پور، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں قندھار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے۔ تعمیرات: پنج محل، فتح پور سیکری۔ اکبر کے 9 رتن: شہنشاہ اکبر اعظم کے اہم درباریوں میں وہ 9 رتن بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا اور ان سب کی زندگی کے چند اہم پہلو ان کی وہ پہچان بنے جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ عبد الرحیم خان خانہ کے علاوہ کوئی بھی منصب وزارت پر فائز نہ تھا لیکن یہ سب بادشاہ کے جلوت و خلوت کے شریک اور مشیر کار تھے۔ نمبر 1 راجہ بیربل، نمبر 2 ابو الفضل فیضی، نمبر 3 ابو الفضل علامی، نمبر 4 تان سین، نمبر 5 عبد الرحیم خان خانہ، نمبر 6 راجہ مان سنگھ، نمبر 7 ملا دو پیازا، نمبر 8 راجہ ٹوڈرمل، نمبر 9 مرزا عزیز کوکلتاش۔ شہنشاہ اکبر کا ترکہ:
اکبر نے اپنے ترکہ میں 5,000 ہاتھی، 12,000 گھوڑے، 1,000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ، بڑی اشرفیوں میں 100 تولہ سے 500 تولہ تک کی 1000 اشرفیاں، 272 من غیر مسکوک سونا، 370 من چاندی، 1 من جواہرات جس کی قیمت 3 کروڑ تھی، چھوڑا۔